السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں، یہ واقعہ ہمیں اسلام آباد سے ملا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایک اچھے لسنر نے ہم سے شیئر کیا ہے، جن کا نام احمد ہے۔ ہمارے بھائی نے لکھا ہے، میرا تعلق اسلام آباد کے علاقے گولراج شریف سے ہے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے جو بہت قدیم اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مسجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی ہے۔ یہ واقعہ 2002 کا ہے، جب مسجد کے امام صاحب کو ایک ضروری کام کے سلسلے میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ امام صاحب مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے اور دیکھ بھال بھی کرتے تھے، مگر اس وقت کوئی اور شاگرد بھی موجود نہیں تھا جو مسجد کی ذمہ داری لے سکتا۔ انہوں نے علاقے کے لوگوں سے درخواست کی کہ کوئی 3 دن کے لیے مسجد کا خیال رکھے۔ تب علاقے کے ایک معزز شخص نے یہ ذمہ داری لینے کی حامی بھری، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات میں مسجد میں نہیں رہوں گا۔ میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ فکر مت کریں، رات کا وقت مسجد میں گزار لیا کروں گا۔ امام صاحب کو تسلی ہوئی اور وہ اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات کے وقت میں مسجد پہنچ گیا۔ مسجد کی حدود میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں امام صاحب رہا کرتے تھے۔ امام صاحب جانے سے پہلے مجھے اس کمرے کی چابی دے گئے تھے، اور جب میں ادھر پہنچا تو میں نے تالا کھولا اور اس کمرے میں سو گیا۔ رات کو کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی اور مجھے کنواں چلنے کی آواز سنائی دی۔ مسجد کے اندر ایک عدد کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کنواں چلا رہا ہو۔ رات کی خاموشی میں پانی کی آواز کا اثر بہت زیادہ تھا۔ جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو مجھے مسجد کے اندر کچھ لوگ دکھائی دیے۔ کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے تھے اور کچھ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ مجھے لگا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ میں واپس کمرے میں گیا، کپڑے تبدیل کیے، لیکن جب باہر نکل کر دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سب لوگ اچانک کہاں چلے گئے۔ مجھے لگا کہ مسجد کی دوسری چابی کسی اور کے پاس ہوگی جو دروازہ کھول کر اذان دینے آئے ہوں گے، لیکن جب میں نے گھڑی دیکھی تو صرف 3 بج رہے تھے۔ میں واپس کمرے میں چلا گیا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اگلی رات جب میں سویا تو ایک بار پھر مجھے کنواں چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس وقت مسجد میں صرف وہی کنواں پانی کا ذریعہ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے 2 یا 3 لوگ مل کر کنواں چلا رہے ہیں اور باری باری وضو کر رہے ہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی تو فجر میں ابھی کافی دیر تھی۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دیکھوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ آواز بند ہونے کے کچھ دیر بعد میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر جھانکا۔ سامنے مجھے کچھ لوگ سفید لباس میں نوافل ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ سب کے سب بہت بزرگ لگ رہے تھے۔ ان کی بہت لمبی لمبی داڑھی تھی اور ان کے چہرے سے روشنی نکل رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا، لیکن دل کو تسلی بھی ہوئی کہ یہ کوئی برے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن تیسری رات جو میں نے دیکھا اس نے میری حالت بالکل بگاڑ دی۔ اس رات بھی پہلے کنواں چلنے کی آواز آئی، لیکن اس بار صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر اچانک سے ایک آواز آنی شروع ہوئی، ہلکے سی دھمک کی آواز، لیکن اس کی لرزش میری کھڑکی اور دروازے کو ہلانے لگی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔
اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ مسجد کے اندر چل کر دیکھتا ہوں۔ جب میں مسجد کے اندر گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تب میری نظر کنویں کی طرف گئی اور جتنا میں اس کے قریب جا رہا تھا میری سانسوں کی بہت سخت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا تو میری نظر ایک عجیب اور ڈراؤنا منظر پر پڑی۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک اتنا بڑا وجود کہ وہ بیٹھا بھی ہوتا تو ایک عام انسان سے 3 گنا لمبا لگتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جو روشنی پھیلا رہی تھی۔ ہر دانہ جب اس تسبیح کا گھوما تو ایک دھمک سی آواز نکلتی تھی۔ اس کے سفید لباس، سر پر امامہ اور چہرے کی جلال اتنا شدید تھا کہ میرے رگ رگ میں کپ کپی مچ گئی۔ وہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہا تھا اور اس کی آواز اتنی مٹی ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا پاؤں زمین کو نہیں لگ رہے تھے اور یہ منظر دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں مسجد کے کمرے میں تھا۔ مجھے مسجد کے لوگ اٹھا کر وہاں لے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے مسجد کے صحن میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا دل اب تک کانپ رہا تھا۔ جب امام صاحب واپس آئے تو میں نے ان سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ امام صاحب نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے صرف یہ کہا، مجھے یہ آواز سنائی دیتی رہتی ہے لیکن کبھی کوئی وجود نہیں دکھا۔ لیکن میرے ایک شاگرد نے ایک بار مسجد کے اندر ایک ایسی شکل دیکھی تھی جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کنواں چلا رہی تھی۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ مسجد میں نیک جنات آباد ہیں اور یہ کئی 100 سالوں سے یہاں عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ یہ جنات کبھی بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہاب بھائی، یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستوں، یہ واقعہ ہمیں ایک کراچی میں رہنے والے بھائی نے بھیجا ہے جو کہ اب اس وقت کینیڈا میں رہتے ہیں۔ ہمارے بھائی کا نام رضوان ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے کینیڈا میں رہتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ 90s کا ہے جب مجھے ایک ہاسپٹل میں مورٹری اٹینڈنٹ کی جاب ملی تھی۔ میرا کام تھا مردہ خانہ کے ریکارڈ سنبھالنا۔ پہلے دن کافی عجیب تھا۔ میں بیسمنٹ میں موجود مردہ خانہ کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو مجھے کام کے بارے میں گائیڈ کرے گا۔ بیسمنٹ کی سیٹنگ ہی کریپی تھی۔ ہلکا سا اندھیرا رہتا تھا اور سب لائٹس دن بھر آن رہتی تھی۔ تو میں وہاں کھڑا تھا اور جب ایک شخص آیا اور مجھے اندر آ کے ٹور کروایا، ہر چیز سمجھا کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا۔ یہ شخص انڈین لگ رہا تھا۔ اس نے دیر سے آنے کی معذرت کی اور کہا کہ وہ مجھے کام سمجھانے کے لیے اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا تو میں نے کہا، مجھے تو سب سمجھا دیا گیا ہے، ایک شخص پہلے ہی مجھے گائیڈ کر گیا۔ یہ سن کر اس شخص نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے ایک باڈی اسٹوریج یونٹ کھولا اور پوچھا، کیا وہ شخص یہ تو نہیں تھا؟ جب میں نے باڈی دیکھی تو میری سانسیں اٹک گئی۔ وہ مردہ اسی شخص کا تھا جو تھوڑی دیر پہلے مجھے اندر کا ٹور دے کر گیا تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ اس شخص نے مجھے بتایا، یہاں ایسی چیزیں عام ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اکثر مردہ خانے میں آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے کوئی لوگ بات کر رہے ہوں۔ کبھی مجھے میرے نام سے پکارا جاتا۔ ایک دن جب میں ڈیوٹی پر تھا، ایک بوڑھا آدمی اور عورت ایک پولیس آفیسر کے ساتھ آئے۔ ان کے ساتھ ایک اسٹاف ممبر بھی تھا جو ہاسپٹل کا آئی ڈی کارڈ پہنے ہوئے تھا۔
انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈیڈ باڈی کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ میں انہیں ڈیڈ باڈیز دکھانے لے گیا جب انٹرنس کے پاس رکھا ٹیلی فون اچانک بجنے لگا۔ میں فون اٹھانے گیا، لیکن جب تک میں فون کے پاس پہنچا رنگ ٹیون بند ہو چکی تھی۔ جب واپس گھوما تو وہ سب لوگ غائب تھے۔ اس مردہ خانے کا صرف ایک ہی ڈور تھا، لیکن وہ لوگ بنا گزرے کیسے چلے گئے؟ میرا خون جیسے جم ہی گیا ہو۔ یہ سب چیزیں مجھے پریشان کرنے لگی تھیں۔ پھر ایک دن ایک صفائی والا شخص آیا اور کہا کہ اسے اندر صفائی کرنی ہے۔ میں نے بولا آپ آرام سے صفائی کر لو، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ میں کچھ دیر بعد اس کے پاس گیا، لیکن جب میں اندر گیا تو اندر کوئی تھا ہی نہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ صفائی والا کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غیر انسانی مخلوق تھی۔ اس سب کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ مجھے واپس اپنے ہوش سنبھالنے میں بہت وقت لگا۔ یہ میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا ایکسپیرینس تھا۔ جب بھی یہ یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شہروز ہے۔ میں 2023 میں کچھ مہینے کے لیے ایک چھوٹے رینٹل ہاؤس میں شفٹ ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیبن تھا جو ایک ڈرٹ روڈ کے اینڈ پر تھا، اور میں اپنے والدین سے کام کے سلسلے میں الگ ہوا تھا۔ اس کیبن کا اصل خریدار اپنے کچھ پرسنل مسائل کی وجہ سے شفٹ کر گیا تھا کہیں اور آسانی کے لیے میں اسے اپنا لینڈ لارڈ کہہ دیتا ہوں۔ یہ کیبن ایک پورا یونٹ تھا۔ منتھ ٹو منتھ رینٹ پے کرنا تھا، جو میری ٹیمپریری سچویشن کے لیے پرفیکٹ تھا۔ کیبن میں ایک چھوٹی سی کچن، ایک ٹھیک ٹھاک سائز کا لیونگ روم اور ایک بیڈ روم تھا جہاں چھوٹی سی سیڑھیاں چڑھ کر پہنچا جاتا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ ایک ہیچ ٹائپ کوئری ڈور تھا جو مجھے ہر رات بند کرنا پڑتا تھا۔ مجھے کھلا دروازہ بالکل پسند نہیں، اس سے مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں وہاں 1 مہینے سے رہ رہا تھا اور دوسرے مہینے کا رینٹ بھی دے چکا تھا۔ میرے ساتھ کچھ اور کیبنز بھی تھے اس روڈ پر، لیکن ان میں سے کافی خالی تھے کیونکہ میں نے کبھی کوئی کار یا لائٹ وہاں نہیں دیکھی تھی۔ باقی نیبر سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں 12 گھنٹے کی شفٹ کے بعد گھر آیا، تھکا ہارا۔ ایک لیٹ نائٹ ڈنر بنایا، پینٹ بٹر سینڈوچ اور ایک پروٹین شیک، اور سیدھا بیڈ پر چلا گیا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو گیا۔ ہر رات کی طرح میں نے ہیچ ڈور کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں ٹی وی دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے نیچے سے کسی کی آواز سنائی دی، کون ہے اوپر؟ میرا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ آواز اتنی کلیئر تھی جیسے کوئی گھر کے اندر سے بول رہا ہو، لیکن شاید باہر سے ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور بیڈ کے اوپر لگے گول ونڈو سے باہر دیکھا، لیکن اندھیرا تھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ خاموشی کا سلسلہ اتنا گہرا تھا کہ مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور نیچے دیکھا، اپنے والد کا نام لیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں ڈر کے مارے سیڑھیاں اتر گیا اور پہلے لائٹ سوئچ آن کی۔ لیونگ روم میں روشنی ہو گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ فرنٹ لائٹ جلائی، ونڈو سے باہر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ میری کنفیوژن بڑھ گئی۔ میں واپس سیڑھیاں چڑھا اور ہیچ ڈور دوبارہ بند کیا۔ اب میری نیند اڑ چکی تھی تو میں نے ٹی وی دوبارہ آن کر دیا، لیکن صرف 5 منٹ گزرے تھے کہ بیڈ روم کا ہیچ ڈور پر زور زور سے نوک ہونے لگا۔ یہ نوک اتنا غصے والا تھا کہ اگریسو لگ رہا تھا، جیسے کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کوئی گھر کے اندر ہے۔ میں بالکل ہل نہیں رہا تھا، بس چپ چاپ سویا رہا کیونکہ ڈر کے مارے میری سانس بھی رک گئی تھی۔ ہیچ ڈور کا لوک نہیں تھا اور یہ سب سے زیادہ خوفناک بات تھی۔ کچھ 20 منٹ بعد جب تھوڑا حوصلہ ہوا، میں نے اپنے فون کے لیے میز پر ہاتھ مارا۔
لیکن فون وہاں نہیں تھا۔ شاید میں فون نیچے بھول گیا تھا۔ میں دروازہ دھیرے سے کھولا، نیچے جھانکا، لیکن صرف ٹی وی کی چینجنگ لائٹس کی روشنی تھی۔ میں چپکے سے نیچے گیا اور بنا کسی لائٹ کو آن کیے بیک ڈور سے نکل کر سیدھا سب سے قریب والے نیبر کے گھر کی طرف بھاگا۔ وہاں لائٹ آن تھی تو مجھے معلوم تھا کہ کوئی وہاں رہتا ہوگا۔ میں نے زور زور سے نوک کیا۔ ونڈو کے پاس ایک شخص مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے چلا کر بتایا کہ مجھے فون چاہیے پولیس کو بلانے کے لیے، لیکن اس نے صرف مجھے دیکھا بنا کچھ بولے۔ وہ صرف مجھے گھورتا رہا۔ میں پیچھے ہٹا اور مجھے لگا یہ شخص بھی اس سب میں شامل ہو سکتا ہے۔ واپس اپنے کیبن آیا۔ پیچھے کا دروازہ بند تھا، جیسے چھوڑ کے گیا تھا۔ ساری لائٹس آن کی۔ اپنا فون ڈھونڈنے لگا، لیکن فون کار کے سینٹر کنسول میں ملا۔ جب بیڈ روم پہنچا تو ایک آدمی میرے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر گھمایا اور میں سیڑھیاں بھاگتے ہوئے نیچے آیا اور سیدھا کار میں بیٹھ کر پولیس کو فون کیا۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے چیک کیا، لیکن کوئی نہیں ملا۔ لینڈ لارڈ نے کچھ پیسے واپس دے دیے، لیکن اس کا بیہیویئر بھی عجیب تھا، جیسے اسے سب کچھ پتا ہو۔ شاید یہ سب کنیکٹڈ تھا، یا شاید صرف میرے ذہن کا دھوکہ۔ لیکن جو بھی تھا وہ رات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔